حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مرد آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے کہ ہم بھی آپ کے پاس آ سکیں، اس لیے آپ خود ہی ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں آپ ان کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی اور انہیں کرنے کی باتیں بتلائیں، اور من جملہ ان باتوں کے جو آپ نے ان سے کہی تھیں یہ بات بھی تھی کہ تم میں سے جس عورت نے اپنے بچوں میں سے 3 بچے آگے بھیجے ہوں گے تو وہ اس کے لیے آگ سے روک بنیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اور 2 بھی؟ فرمایا 2 بھی۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جس بات کو نہ جانتی ہوتی، جب بھی اسے وہ سنتی تو وہ ضرور ہی اس کے متعلق دوبارہ پوچھتی، یہاں تک کہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لیتی، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب کیا گیا اسے سزا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی، اس پر میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ کہتی تھیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیش کرنا ہے، حساب میں جس کی نکتہ چینی اور چھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، اور وہ اس وقت مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہے تھے، اے امیر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن کھڑے ہو کر بیان کی تھی۔ میرے دونوں کانوں نے وہ سنی اور میرے دل نے سمجھ کر یاد کر لی، اور جب آپ نے وہ کہی تھی تو میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کی حمد آپ نے بیان کی اور اس کی تعریف کی، پھر فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو عزت دی ہے اور لوگوں نے اس کو عزت نہیں دی، اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ پس اگر کوئی اس وجہ سے اس کے متعلق اجازت سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لڑے تھے تو تم کہو کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور اس نے تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی صرف دن میں سے ایک گھڑی بھر ہی اس کے متعلق اجازت دی گئی تھی۔ پھر اس کا ادب آج ویسے کا ویسا دوبارہ قائم ہو گیا ہے جیسے اس کا ادب کل تھا، اور چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو یہ بات پہنچا دے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسی ہی معزز ہیں جیسے اس مہینے میں تمہارا یہ دن معزز ہے، سو چاہیے کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو پھر وہ آگ میں ہی داخل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میرے نام پر اپنا نام رکھو اور میری کنیت کو اپنے لیے مت اختیار کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں جو آپ سے مروی ہیں، سوائے ان حدیثوں کے جو حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کیا کرتے تھے، یعنی وہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیماری نے سخت حملہ کیا تو آپ نے فرمایا،
میرے پاس کوئی لکھنے کا سامان لاؤ تا میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم بھولو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نے غلبہ کیا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور شور بہت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے، بڑا نقصان سارے کا سارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے اور فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا فتنے اتارے گئے اور کیا کیا خزانے کھولے گئے ہیں۔ کوٹھڑیوں والوں کو جگاؤ، دنیا میں کتنی ہی پوشاک پہنے ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث کے گھر سویا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کی رات ان کے ہاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر آئے اور 4 رکعتیں نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ اس کے بعد اٹھے اور فرمایا، یہ بچہ سو گیا ہے، یا کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا جو اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا اور 5 رکعتیں نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے۔ پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وانا التواب الرحیم تک۔ ہمارے بھائی مہاجرین کو تو منڈیوں میں خرید و فروخت مصروف رکھتی، اور ہمارے بھائی انصار کو ان کی جائیدادوں کے متعلق کام کاج مصروف رکھتا تھا، اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹا رہتا تھا، اور وہ ان موقعوں پر حاضر رہتا جہاں وہ حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں یاد رکھتا جو وہ یاد نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن انہیں بھول جاتا ہوں۔ فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر ڈالا، پھر فرمایا، اس کو اکٹھا کر لو۔ میں نے اسے اکٹھا کر لیا، اس کے بعد میں کوئی بات نہ بھولتا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا کہ لوگوں کو سننے کے لیے خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ایک غصے کی وجہ سے بھی لڑتا ہے اور حمیت کی وجہ سے بھی لڑتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا۔ راوی نے کہا، اور آپ نے اس کی طرف سر اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ وہ کھڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑتا ہے
کہ اللہ ہی کا بول بالا ہو تو یہ لڑنا اللہ عز و جل کی راہ میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا، حضرت ابن زبیر نے کہا یعنی کفر سے، تو میں کعبے کو توڑ ڈالتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازہ جس سے وہ نکلتے۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر نے ایسا ہی کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا، نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی۔ میں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں، تو انہوں نے آپ سے پوچھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو ہی کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس مقام سے آپ ہمیں احرام باندھنے کے لیے فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں، اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں، اور نجد والے کرن سے احرام باندھیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھا کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام والا کیا پہنے؟ فرمایا، نہ قمیص پہنے اور نہ پگڑی اور نہ پاجامہ اور نہ ہی لمبی ٹوپی اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، اور اگر وہ جوتا نہ پائے تو موزے پہن لے، اور چاہیے کہ وہ ان کو اس قدر کاٹ دے کہ وہ ٹخنوں کے نیچے تک ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو میری امت کی پیشانیاں وضو کے آثار سے چمکتی ہوں گی اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، بس تم میں سے جو بھی اپنی روشنی بڑھا سکے تو چاہیے کہ وہ بڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کی شکایت کی جسے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ پھرے، یا فرمایا نہ مڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ نے اتر کر پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور وضو پوری طرح نہ کیا، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا، نماز تو آگے جا کر پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے اتر کر وضو کیا اور پورے طور پر وضو کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی
تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے ڈیرے میں بٹھایا۔ پھر عشاء کی نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور یوں کیا کہ اس کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ملایا اور اس سے اپنا منہ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس کو اپنے دائیں پاؤں پر چھڑک کر اس کو دھویا، پھر ایک اور پانی کا چلو لیا اور اس سے دھویا، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے میرے اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھیو اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھیو جو تو ہمیں دے، تو ان کے باہمی تعلق سے ایسے بچے کے پیدا ہونے کا فیصلہ کیا جاوے گا کہ جس کو شیطان ضرر نہ دے سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں گندگی اور گندی باتوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا۔ اس پر آپ نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پیٹھ کرے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب قضائے حاجت کے لیے باہر مناسے کی طرف جاتیں تو رات کو نکلا کرتی تھیں، اور مناسے ایک وسیع میدان ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ ایک رات عشاء کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر گئیں اور وہ لمبے قد کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکار کر کہا، سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، کیونکہ وہ بہت چاہتے تھے کہ حجاب کے متعلق وحی نازل ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے حکم کے متعلق آیت نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یعنی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر جاؤ، یعنی قضائے حاجت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آتے اور ہمارے ساتھ پانی کی چھاگل ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے، اور آپ مڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے لیے ڈھیلے تلاش کرو تاکہ میں ان سے استنجا کروں، یا اسی قسم کا فکرہ فرمایا، اور ہڈی اور لید میرے پاس نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کونے میں کچھ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا، اور پھر میں آپ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ انہیں استعمال میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کو 3 پتھر لا دوں۔ مجھ کو 2 پتھر ملے اور تیسرے کو تلاش کیا تو مجھے نہ ملا۔ اس پر میں نے لید لے لی اور یہ لا کر آپ کو دیے۔ آپ نے 2 پتھر تو لے لیے لیکن لید پھینک دی اور فرمایا، یہ پلید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے ایک بار آزاد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے 2 بار آزاد ہوئے۔ حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار پانی ڈال کر دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کی، تو جو گناہ بھی اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب سے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو ناک صاف کرے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے لے تو وہ طاق لے، اور اگر تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہلانے کے متعلق ان سے فرمایا کہ اس کے داہنی طرف سے ان جگہوں سے شروع کرو جو وضو میں دھوئی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند ہوتا، اپنا جوتا پہننے میں اور اپنی کنگھی کرنے میں اور اپنے نہانے میں بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
اور اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ وضو کا پانی تلاش کرنے لگے مگر نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ رسول اللہ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس کہتے تھے میں نے پانی کو دیکھا کہ وہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال اتروائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال لے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی جائے تو چاہیے کہ وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے مٹی کھا رہا ہے، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی نکال کر اسے پلایا، یہاں تک کہ اس کو سیر کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، لوگ اس میں سے کچھ بھی نہ دھوتے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور وہ شکار مارے تو تم کھاؤ، اور اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے ہی پکڑا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے کتے کو چھوڑوں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی جبکہ دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، بشرطے کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتلائیں، جب کوئی جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا وہ نہائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، وضو کرے جیسا کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے ذکر کو دھو لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ حاجت کے لیے گئے اور یہ کہ حضرت مغیرہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو کرتے تھے۔ آپ نے اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر پر مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس جب سورج گرہن ہوا تو آئی، کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا، کوئی نشان ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تب میں بھی کھڑی ہو گئی، اتنی دیر کھڑی رہی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی، پھر فرمایا، جو بھی ایسی چیز تھی جس کو میں نے نہ دیکھا تھا، میں نے اس کو اپنی اس جگہ کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے۔
یہاں تک کہ جنت بھی اور دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم کو ایسا ہی آزمایا جائے گا جیسا کہ دجال کے فتنے کے ذریعے سے یا اس کے قریب قریب۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی تھی، تم میں سے ایک شخص کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے، جو ایمان لانے والا ہوگا یا یقین کرنے والا؟ وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس کھلے کھلے دلائل اور ہدایت کی باتیں لایا اور ہم نے قبول کیا اور ایمان لائے اور پیروی کی۔ تب اس سے کہا جائے گا، اچھی طرح سے سو جا، ہم تو جانتے ہی تھے کہ تو مومن ہے۔ اور جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے سنا، میں نے بھی کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک لگن منگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے ان کو دکھلایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر اس لگن سے پانی انڈیلا اور 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ لگن میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اپنا منہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک 2 دفعہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اس طرح کہ ان دونوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے ایک بار ہی، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے پاس آئے اور آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا جس سے آپ نے وضو کیا، پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بدن پر ملنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں کچھ پانی تھا، آپ نے اپنے ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے اور اس میں کلی کی، پھر ان دونوں سے فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے منہوں اور سینوں پر ڈالو۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو قریب ہوتا کہ صحابہ آپ کے وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا بیٹا بیمار ہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا، اور پھر میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے نبوت کی مہر آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان دیکھی جو کبوتر کے انڈے کی مانند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے اور میں ایسا بیمار تھا کہ ہوش نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کے پانی سے کچھ پانی مجھ پر ڈالا، میں ہوش میں آ گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میراث کس کے لیے ہوگی؟ میرے وارث تو کلالہ ہیں۔
تب فرائض کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کا گھر نزدیک تھا وہ اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہ لگن چھوٹا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ نہ پھیلا سکتے تھے۔ سب لوگوں نے وضو کیا۔ ہم نے کہا تم کتنے تھے؟ تو کہا 80 سے کچھ زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری نے آپ پر سخت حملہ کیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لیتے ہوئے نکلے۔ آپ کے پاؤں زمین پر لکیر ڈال رہے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان سہارا لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 ایسی مشکوں سے پانی اونڈیلو کہ جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں، شاید کہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ پر مشقیں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ ہم کو اشارہ کرنے لگے کہ بس تم کر چکی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا تو آپ کے لیے ایک کھلے منہ کا چوڑا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں پانی کو دیکھنے لگا کہ وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ کر نکل رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وضو کیا میں نے ان کا اندازہ کیا تھا، وہ 70-80 کے درمیان تھے۔